شان تھے کہ بیٹا مرا جو ہے نا اس کا نمبر بند ہے. پھر کسی دوست کے تھرو ہم نے جو ہے نا چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کو کسی نے اٹھا لیا, دفتر سے اٹھایا گیا ہے. کوئی جرم ہی نہیں تھا, یہ جرم تھا مطلب روڈ تے جانا ہوں آ گیا نا کیمرے دے وچ, یہی جرم تھا, یہ جرم تھا. ہاں اور کوئی جرم ہی نہیں تھا. بس ہمیں تسلی دیتا رہا کہ یار پریشان نہیں ہو جانا ہے, میں ٹھیک ہوں, میں نہیں گھبرایا, میں فٹ ہوں, میں اپنی لیڈر کے ساتھ ہوں. جب بیٹا ہاسپٹل میں تھا تو انہوں نے جو جیل ٹرائل ہوتا ہے وہاں ایبسنس ہوئی, 2 ایبسنس ہوئی, تو جج صاحب کہتے ہیں کہ ملزم افتخار کو یہاں جیل ٹرائل کے لیے پیش کیا جائے. تو یہ چچا ہیں, سسر بھی ہیں, تو انہوں نے اس کی بے ہوشی کی تصاویر لیں افتخار کی اور پرنٹ کروائیں اور جا کے جج صاحب کو دکھائیں کہ بیٹے کی یہ سچویشن ہے, بیٹے کی یہ حالت ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا, ہم اس کو نہیں لے کر آ سکتے. لیکن جج صاحب نے پھر اصرار کیا. جج صاحب نے کہا نہیں, اس کو لے کر آنا ہے, آپ نے نیکسٹ جو جیل ٹرائل ہوگا آپ نے افتخار کو لے کے آنا ہے. اب جب نیکسٹ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کیا ہوا. نیکسٹ میں نے وہ 2 ساتھ تصویریں بھی لائی, ساتھ ہاسپٹل کا جو ہے داخلہ فارم وہ بھی لگایا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کی یہ حالت ہے, معافی دی جائے تاکہ ہم اس کو جناب واپس لے جا سکیں. ادھر سے جیل کے گیٹ سے ہم نے اٹھا کر اندر لے کر گئے اور واپسی جیل سے اٹھا کر واپس لائیں گیٹ تک, تاکہ جو ہے نا وہ ورکر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے جنہوں نے اٹھا کر لایا گیٹ تک. تو بیٹے کی حالت دیکھ کر تو ہمیں بڑا افسوس تھا, لیکن یہ وقت حاکم کا حکم تھا, وہ ماننا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم کہتے تھے کہ اور مصیبت نہ بن جائے. ایک مصیبت میں تو پہلے ہمیں اور مصیبت نہ خرید لیں. بیٹی کو کہتا تھا کہ دادے کا نعرہ لگا دو, پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بیٹا کبھی بولے وہ کہے گا کہ جی عمران خان زندہ باد. میرا کہ بیٹے کی دت ہو گئی ہے. تو خدیجہ صاحب کا پہلے فون آ گیا مجھے کہ بھائی اس بار گھبرانا نہیں ہے, میں 3 تو 4 منٹ میں تیرے پاس پہنچ رہی ہوں. سب سے پہلے خدیجہ صاحب پہنچی میرے پاس, باقی بھی لیڈرشپ کافی آئی ہے. ہمیں وہ ایمبولینس تک بٹھا کر پھر گئے ہیں, پھر رات کو جنازے پر ادھر پہنچے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں کمالیہ میں افتخار جٹ کے گھر موجود ہوں. یہ وہ نوجوان تھا جو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا دیوانہ تھا. 9 مئی کو یہ جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی, جب گریبان سے پکڑا گیا, تو یہ بھی ایک ایسا نوجوان تھا جس نے احتجاج کیا. اور پھر ابھی ہم نے سنا 2 دن پہلے اس نوجوان کی وفات ہو جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. بڑا گبرو جوان تھا, ماں باپ کا لال بیٹا تھا. تو ان کے والدین سے بات کرتے ہیں. آج ان کے گاؤں آنے کا مقصد یہ ہے ان کے والدین سے بات کریں, پوچھیں کہ کیا وجہ ہے جو افتخار کی ڈیتھ ہوئی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی 5 افراد کی ڈیتھ ہوئی, جس میں لطیف تھے, جس میں اور کافی نوجوان تھے, 4 نوجوان تھے جن کی ڈیتھ ہوئی. یہ 6واں نوجوان تھا جس کی وفات ہوئی. سو آج افتخار کے گاؤں میں آیا ہوں, افتخار مارت کے گھر والوں کے پاس ہوں. افتخار کی ایک چھوٹی سی 4 سالہ بیٹی ہے. یہ افتخار کے سسر بھی ہیں اور افتخار کے چچا بھی ہیں, اور یہ افتخار کے والد ہیں. افتخار 2 بھائی تھے, تو مکمل جو تفصیل ہے ان کے والد سے بات کرتے ہیں اور چچا سے بات کرتے ہیں. چچا جی السلام علیکم. السلام جی. اچھا, افتخار کے حوالے سے بتائیں کہ افتخار یہاں ہوتا تھا کمالیہ میں یا لاہور جاب کرتا تھا؟ نہیں, افتخار لاہور میں تھا جی. لاہور میں. ہاں, اسپیئر کمپنی میں دفتر میں کام کرتا تھا, کمپیوٹر آپریٹر تھا, وہاں ہی رہتا تھا, وہیں نوکری کرتا تھا. اچھا, لاہور میں ہی لاہور میں جی. 9 مئی کو وہ احتجاج جس طرح سارے پاکستانی باہر نکلے, ہاں جی, وہ بھی اسی طرح احتجاج نکلا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اسے گرفتار کب کیا گیا تھا, کہاں سے کیا گیا تھا, کیسے کیا گیا تھا؟ گرفتار اس کو اس کے دفتر سے کیا گیا. اچھا. بیٹا بتاتا تھا کہ میں دفتر میں بیٹھا تو اچانک جو ہے نا فورس اندر گئی ہے, زبردستی. جیسے ہی مجھے اٹھایا ہے, اٹھا کر میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا ہے, پٹی باندھ کر پھر جو ہے وہ باہر لایا گیا مجھے. تو آگے نہیں پتا کہ وہ اس کو کہاں جگہ پہ لے کے گئے ہیں, کیونکہ نمبر بند ہو گیا تھا, ہمارا وہاں رابطہ نہیں تھا. ہم پریشان تھے کہ بیٹا مرا جو ہے نا اس کا نمبر بند ہے. پھر کسی دوست کے تھرو ہم نے جو ہے نا چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کو کسی نے اٹھا لیا, دفتر سے اٹھایا گیا ہے. دفتر سے اٹھا لیا. اب کتنے دن بعد آپ کی ملاقات ہوئی افتخار سے؟ میری 1 ہفتہ بعد میں گیا ہوں, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی.
कोई पता नहीं चाह रहा था कि वो किस थाने में है, किस जगह पे है। बहुत ढूंढा, वापस आ गए। किसी दोस्तों के थ्रू पता चला कि वो किसी सीक्रेट थाने में है। जुर्म क्या था उसका, आपको पता है चाचा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹੋ ਜੁਰਮ ਥਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹੀ ਜੁਰਮ ਥਾ। यही जुर्म था ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਥਾ। और कोई जुर्म नहीं था। नहीं मैं आपको इफ्तार के वालिद के हवाले से बताऊं, मैंने आके देखा, 1 मिनट दिखाएं। ये जो इनका बाजू है, ये बचपन में कह रहे थे कि आई थिंक काटा गया। इस कटे बाजू के साथ, इस बाजू के साथ अपने बच्चे को जवान किया, अपने बच्चे को पढ़ाया और अपने बच्चे को जॉब के लिए लाहौर भेजा। लेकिन ये रियासत जो खुद को माँ कहती है, ये रियासत इनका जवान बच्चा खा गई। ये रियासत ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵੀਰਾ ਸਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखें जी, ये सिचुएशन है इस टाइम इनके घर की। अच्छा आपसे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ उसको जेल में ले गए। हाँ जी, जेल में। ठीक है। उसके बाद कितने माह, कितनी देर वो जेल में रहा? तक 10 महीने रहा, कुछ दिन ऊपर हैं, 10 महीने से। 10 माह कुछ दिन? हाँ कुछ दिन हैं जी, कोई 20 दिन या 22 दिन इतने थे। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾ, ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਬਰੋਨ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ठीक है। जो वो दवाई करने लग गए हैं साथ दवाई मतलब मरद बदली गई। क्या उन्हें कम कर लिया से खवाए हुए ने, जुलाम कीते हुए ने, मतलब सजावां देंदे रहे। जेल जान तो पहले कोई सुनने रहेगा कोई बीमारी नहीं सी, किसी किस्म की कसमी गल है, कोई तकलीफ नहीं आई। ठीक है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 10 ਮਾਹ 10.5 ਮਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? हाँ जानते थे मुलाकात वैसे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मुलाकात जेल में वो टाइम टेबल था उनका। वो जब भी जाते थे तो आके वो बारी के सामने शीशा लगा था, उनके पास मोबाइल पड़ा था, हमारे पास भी मोबाइल होता, उस पर बात होती थी। वो हमें देख रहा, हम उनको देख रहे, बस इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। क्या कहता था वो, क्या बात करता था? बस हमें तसल्ली देता रहा कि यार परेशान नहीं हो जाना है, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं घबराया, मैं फिट हूँ, मैं अपनी जो लीडर के साथ हूँ। अच्छा, वो जेल में कहता रहा कि मैं साथ हूँ, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। कहते थे यार आप परेशान हो रहे हैं, यार मैं नहीं परेशान, मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, नहीं परेशान नहीं हूँ, अपने लीडर के साथ परेशान हो। हाँ जी। ठीक है। सो उसके बाद टाइम गुजरता गया 10.5 माह, पौने 11 माह के करीब उसकी रहाई हुई। हाँ जी। रहा होने के बाद क्या एक्टिविटीज़ थी? रहा होने के बाद उसकी तबीयत, क्योंकि हमने जो उसकी फ़ोटोज़ देखी हैं रिसेंट, वो तो बड़ा कमज़ोर हो गया था। वो तो बॉडी बिल्डर एक जवान था। वो बता रहे हैं कि 6.4 उसकी हाइट थी। हाँ जी, इसी तरह बात है। हाइट थी उसकी, जना था, महसूस जो है किसी बाप का बेटा है, पाला हुआ बाप ने। बस जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसकी सेहत जो है ना पीछे पीछे आस्ता आस्ता जो है ना वो डाउन होता गया तो आखिर तक ये मिला कि वो वॉशरूम नहीं जा सकता तो उसको उठा कर लेना पड़ता था। आप कह रहे हैं कि उसके गुर्दों पे पहले तो जिगर ਤੇ ਸਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਬੂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਹਾਲਤ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੌਰੀ हॉस्पिटल कितनी? हॉस्पिटल सर जून की तकरीबन 19 तारीख को मैं पहुंचा वहाँ, तो ये सर्विस हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी वार्ड में था, बेहोश था, कोई होश नहीं था उसको। तो उसके बाद मैं जो पहुंचा हूँ तो फ़ौरन एम्बुलेंस लिया, तो मैं रशीद हॉस्पिटल चला गया, बरकत मार्केट में, प्राइवेट हॉस्पिटल था, डॉक्टर अच्छा था उसका मुझे पता था पहले, जिगर का था। तो उसको जाकर रात को 2:30 बजे पहुँचे हैं तो डॉक्टर साहब भी पहुँच गए,
انہوں نے پہلے کال کیا تھا ہم نے کہ جو یہ مسئلہ تو فلانی جگہ پہ لے کر آ جاؤ. تو انہیں ٹریٹمنٹ کیا 2 رات بے ہوش رہے, پھر بہتر ہو گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ یار جی اس کا جو ہے نا جگر وہ ختم ہے. جگر ختم. ہاں جگر ختم ہے اس کا, جو اچھا یہ آپریٹ ہونا ہے. جگر مطلب وہ جب انہوں نے ڈاکٹرس نے چیک کیا ہاں جی, تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا جگر ختم ہو چکا ہے. ختم ہو چکا ہے. جگر جو ڈیمیج ہے اس کو جگر کی ریپلیس کرنی پڑے گی, لیکن وہ PKLI سے ہوگا, ادھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کو ریفر کر دیتے ہیں, ہم ادھر چلے جاؤ. میں نے بولا ٹھیک ہے ادھر ریفر کر دو. جب ادھر چلے گئے ہم نے جو ہے نا داخلہ لے لیا, داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور ظلم بتاتا ہوں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ایک اور ظلم جو ان کے بیٹے کے ساتھ کیا گیا, آپ کو بتاؤں گا کہ جب بیٹا ہاسپٹل میں تھا تو انہوں نے جو جیل ٹرائل ہوتا ہے وہاں ایبسنس ہوئی, 2 ایبسنس ہوئی, تو جج صاحب کہتے ہیں کہ ملزم افتخار کو یہاں جیل ٹرائل کے لیے پیش کیا جائے. تو یہ چچا ہیں, سسر بھی ہیں, تو انہوں نے اس کی بے ہوشی کی تصاویر لیں افتخار کی اور پرنٹ کروائیں اور جا کے جج صاحب کو دکھائیں کہ بیٹے کی یہ سچویشن ہے, بیٹے کی یہ حالت ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا, ہم اس کو نہیں لے کر آ سکتے. لیکن جج صاحب نے پھر اصرار کیا. جج صاحب نے کہا نہیں, اس کو لے کر آنا ہے, آپ نے نیکسٹ جو جیل ٹرائل ہوگا آپ نے افتخار کو لے کے آنا ہے. اب جب نیکسٹ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کیا ہوا. نیکسٹ میں نے وہ تو ساتھ تصویریں بھی لائی, ساتھ ہاسپٹل کا جو ہے داخلہ فارم وہ بھی لگایا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کی یہ حالت ہے, معافی دی جائے تاکہ ہم اس کو جناب واپس لے جا سکیں. ادھر سے جیل کے گیٹ سے ہم نے اٹھا کر اندر لے کر گئے اور واپسی جیل سے اٹھا کر واپس لائیں گیٹ تک, تاکہ جو ہے نا وہ ورکر ہمارے ساتھ PTI کے جنہوں نے اٹھا کر لایا گیٹ تک, ادھر سے آ کر اپنی گاڑی. انہوں نے تصاویر, کیونکہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ والی موبائل پہ بھی تصاویر دکھائیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. انہوں نے وہ تصاویر دکھائیں کہ یہ جج صاحب کو دکھائی گئی تھی کہ بیٹی کی سچویشن یہ ہے, بیٹی کی حالت یہ ہے کہ ہم اسے جیل ٹرائل کے لیے نہیں لے کر آ سکتے. تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں لے کر آنا ہے. پھر یہ بتاتے ہیں کہ اپنے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے, تو رینٹ پہ کار کرواتے ہیں اور رینٹ پہ کار کروا کے اسے کوٹ لکھپت جیل لے کر جاتے ہیں. اور وہاں کیونکہ مین گیٹ پہ کار روک لی جاتی ہے, اور افتخار کو جو وہاں باقی جیل ٹرائل کے لیے نوجوان آئے تھے تحریک انصاف کے, انہوں نے افتخار کو کاندھوں پہ اٹھایا, افتخار کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے اندر تک لے کر گئے. اندر ایک پھٹا تھا جس پہ لٹایا, اور تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں جج صاحب لیٹ آئے. جج صاحب جو ہے تقریباً 2:30 بجے آئے, تو ہم 12 بجے پہنچے. 12 کا ٹائم لکھا ہوا تھا, ہم 12 بجے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اور جج صاحب 2:30 بجے. ہاں جی, 2:30 بجے. اپنے بیٹے کو دیکھ کے آپ کی وہاں کیا فیلنگ تھی کہ بیٹا اس حالت میں؟ دیکھو بیٹے کی حالت دیکھ کر تو ہمیں بڑا افسوس تھا, لیکن یہ وقت حاکم کا حکم تھا, وہ ماننا ہمارے لیے ضرورت ہے. کہ ہم کہتے تھے کہ اور مصیبت نہ بن جائے, ایک مصیبت میں تو پہلے ہمیں اور مصیبت نہ خرید لیں. اچھا جی, آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا, اور پھر جج صاحب نے 2.5 گھنٹے انتظار کیا اس حالت میں آپ کے بیٹے نے؟ ہاں جی, اس طریقے جی میں آخر ہے نا, اس طریقے ہو گیا. کوئی احساس ہی نہیں کیتا, حکومت نے کوئی احساس کیتا ہی نہیں, کوئی احساس نہیں کیا, کوئی سنی نہیں نے, کوئی انصاف نہیں کیتا, کوئی مننی سنی کسی دی نہیں مننی سنی کہ غریب لوگ ہیں متوں انہاں دے جرم ہے نہیں ہے, کوئی کسی نہیں سنی. انہوں نے اپنی حکومت دے نال آئی, انہوں نے اپنی سیٹاں دے نال آئی, جتھے ججاں نے دبا کے بیٹھے نے. میری سنو جی سارے جان نوں بھی پتہ ہے, سارے ملک نوں پتہ ہے کی حالات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آخری جاندیاں بیٹے نے کوئی پیغام دیتا ہے, آخری جدوں سنیا کہ کچھ دن تو بول ہی نہیں سکیا, لیکن جدوں گل کر رہے سی, جدوں گل بات کر رہے سی, کوئی گل کیتی ہوئے, کوئی پیغام دیتا ہوئے, کوئی عمران خان دے حوالے نال کوئی گل کیتی ہوئے, یا اپنے بچیاں دے حوالے نال, اپنی بیٹی دے حوالے نال, اپنے گھر دے حوالے نال؟ نہیں, کوئی نہیں. صرف مذاق کرتا تھا, بیٹی کو کہتا تھا کہ دادے کا نعرہ لگا دو, PTI زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بیٹا کبھی بولے وہ کہے گا کہ جی عمران خان زندہ باد. اچھا, بیٹی کو کہتا تھا؟ ہاں, بیٹی کو کہتا تھا کہ جی بولو دادے کے لیے کہ جو ہے نا عمران خان زندہ باد. ہاں جی بیٹا کہہ دو. یہ بیٹی ہے جی افتخار کی, ایک ہی بیٹی ہے 4 سالہ. آج افتخار اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن افتخار کا نام لینے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں. یہ ظلم کی داستان یہ ایک فیملی کے ساتھ نہیں ہے, بہت سی ایسی فیملیز ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح ظلم کیا گیا.
اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں ایک دور دراز 716 چک یہ گاؤں کا نام ہے جہاں میں اس ٹائم موجود ہوں، اور یہ سائڈوں پہ آپ دکھائیں، یہاں دور دراز سے والدین نے بیٹے کو پڑھایا، والدین نے بیٹوں کو تعلیم دی، اچھے سکولوں میں پڑھایا، اور جب وہ جاب کرنے لگا، جب وہ سہارا بنا، جب وہ ان کی طاقت بنا، تو اس بیٹے کے ساتھ اسی ریاست نے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست تحفظ دے گی، اس نے یہ ظلم کیا۔ سو یہ اس ٹائم والد ہیں، اور والد تو یہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو زور و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی سچویشن، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ چچا سسر ہیں جن کے پاس یہ جو بیٹی ہے، یہ افتخار کی بیٹی ہے۔ سو یہ سچویشن اس ٹائم اس فیملی کی، یہ ظلم کیا گیا ہے اس فیملی کے ساتھ۔ اور اچھا چاچا جی بیٹے کتنے نے؟ 2 ہی، ایک کلر پیارا ہو گیا، ایک بیٹا پیچھے، دو ٹوٹل 2 بیٹے؟ 2 ٹوٹل بیٹے ہیں۔ وہ بڑا ٹھیک تھا، چھوٹا رہا مطلب ہو جائے، اچھا ایک جن کے سر تے آئی ساری کہانی ختم ہی ہوگی۔ بس میرے تو کہانی انہیں ختم کر دی تھی حکومت والے نے۔ ججا نے بھی کوئی نہیں سنی؟ نہیں، کوئی کسی ہی نہیں سنی، ججاں کسی ہی نہیں سنی، نہ کوئی جج نہ کوئی مطلب حالات، میرے کی حالات ہی نہیں ٹھیک، قریب واسطے تو تفص ہی کوئی نہ۔ جدو بیمار سی تے اے تحریک انصاف دے لوگ لیڈرشپ یہ تواڈے ہاں کول انہوں نے اور رابطے سن؟ ہاں پی ٹی آئی والے جو ہے نا، جو ہی میرا بیٹا بے ہوش ہوا تو میں نے اس کی تصویر جو ہے نا وہ ان کے گروپ میں ڈالی ہے، اور اس کو ریکویسٹ کر دیا کہ جو میرا بیٹا جو ہے نا وہ سیریس ہے، لہٰذا مہربانی کی میرے ساتھ سب لوگ آ جاؤ تاکہ میرے کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو وہ پی ٹی آئی والے وہ ٹھیک 40 منٹ کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے میرے پاس ہاسپٹل میں۔ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے جب جو وہ ہاسپٹل میں پی کے آر ایل آئی؟ میں نے اور کال کیا کہ یار میرا بیٹا سیریس ہو رہا ہے، آپ لوگ آ جاؤ، تو آ جاتے۔ خدیجہ شاہ آئی ہیں 2-3 دفعہ آئے ہیں، عالیہ حمزہ صاحب آئی ہیں جی، ایک فاطمہ صاحبہ ہے وہ 3-4 دفعہ آئی ہیں، تقریباً لیڈرشپ لاہور کی جو ہے وہ کافی ہے۔ شیخ امتیاز صاحب آئے ہیں، ہاں رانا گزنسر صاحب آئے ہیں، کافی لوگ جتنے ہی ہیں تقریباً 90% لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی والے وہ لاہور میں جب تک ہم رہے ہیں۔ بلکہ جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی تو میں نے ویسے میسج کر دیا کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو خدیجہ صاحب کا پہلے فون آ گیا مجھے کہ بھائی اس بار گھبرانا نہیں ہے، میں 3 to 4 منٹ میں تیرے پاس پہنچ رہی ہوں۔ سب سے پہلے خدیجہ صاحب پہنچی میرے پاس، باقی بھی لیڈرشپ کافی آئی ہے، ہمیں وہ ایمبولینس تک بٹھا کر پھر گئے ہیں، پھر رات کو جنازے پر ادھر پہنچے ہیں، کافی لوگ آئے ہیں۔ بیٹے کا قصور یہ تھا کہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، ہاں اتنے محنت کیوں کریں گے، محنت کیوں کرن لاہور جیڑی محنت کر رہا وہ قصور ہے، وہی قصور سی، بس اور کوئی قصور کہ نہیں۔ انہوں تو دہشت گرد بنا کے جیل وچ رکھا گیا سی۔ وہ انہوں کا ظلم ہے، حکومت کا ظلم ہے۔ لیکن یہ کیسا دہشت، مزدوری تو ہر لوگ مزدوری تو کر رہے ہیں، باہر ملکاں جی مزدوری یہ کر رہے کیسا دہشت گرد تھا جسے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے جس کی تدفین کی گئی، اور ابھی آپ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا قبر پہ لگا ہے۔ یہ کیسا دہشت گرد تھا، یہ دہشت گرد جو آخری وقت تک پاکستان زندہ باد کہتا رہا، پاکستان کی بات کرتا رہا، اور آج اس چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا نوجوان اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ آہیں، یہ چیخیں، یہ پکار سب سن رہے ہیں۔ ان کی فیملی سے ہم نے پوچھا افتخار کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افتخار نہ بیمار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، گبرو جوان تھا، بالکل ٹھیک تھا، بالکل وہ صحت مند تھا۔ جب جیل گیا، جیل سے جب واپس آیا تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا، اور جب ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ڈاکٹرز نے بتایا اس کے گردے ختم ہو گئے ہیں۔ اسے ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم پی کے آر ایل آئی لے گئے، اور وہاں وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا، اور پھر 2-3 دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اس کا اس دنیا سے رخصت ہونا بہت سے لوگوں کے لیے پیغام ہے، بہت سے لوگوں کے لیے میسیج ہے۔ اس کا ایک یہ بھی میسیج ہے، کبھی بھی ظالم کے آگے، کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، ہمیشہ حق کی فتح ہوگی اور ضرور ہوگی، اور آج بھی یہ فیملی اسی امید کے ساتھ ہے کہ سچ کی فتح ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔